بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب ادھر اسکیزوفرینیا اپڈیٹس کے حوالے سے کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ معلم جبہ ویسے بھی ایک خوبصورت جگہ ہے اور ونٹر میں جب برف پڑتی ہے تو اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اب یہ ایک جو ونڈرفل نیا پرل کانٹیننٹل ہوٹل بھی ادھر بن گیا ہے، تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آج کے کانفرنس کے حوالے سے یہ گو کہ ایک ریجنل کانفرنس ہے، لیکن اس میں کافی سینئر پروفیسر سائیکیٹرسٹ حصہ لے رہے ہیں، اور اس کی جو آرگنائزیشن ہے ڈاکٹر مفتی علی مفتی اور سعید فاروق اور دوسرے جو لوگ اس میں انوالو ہیں، بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ اسکیزوفرینیا ایک ایسا مرض ہے کہ اس کی پریویلنس جو ہے وہ 1% ہے، لیکن یہ چونکہ ایک کرونک بیماری ہے اور اس کے مریض اگر 1% کے حساب سے بھی ہم لیں تو 22 کروڑ کے ملک میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور سائیکیٹری میں اسکیزوفرینیا ایک اہم بیماری ہے، اور ایک وقت تک یہ کہا جاتا تھا، بلکہ ابھی یہ کہنا چاہیے کہ اسکیزوفرینیا اگر آپ کو پوری طرح سمجھ آئے تو آپ کو پوری سائیکیٹری سمجھ آئے گی۔ تو اسکیزوفرینیا کے بہت سارے اسپیکٹ ہیں، اور آج کل کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اسکیزوفرینیا کے ٹریٹمنٹ، اس کے ڈائگنوزز اور اس کی ریکگنیشن جتنی جلدی ہوگی اور شروع کے ایام میں ہوگی تو اس کا بہت زیادہ فائدہ مریض کے لیے ہوگا۔ یعنی جو بیماری کے علامات جو کافی نمایاں ہوتے ہیں، اس سے پہلی کی جو صورت حال ہوتی ہے اس کو پروڈروم کہتے ہیں، اور یہ ایک پہلی سٹیج ہوتی ہے، فیز ہوتی ہے اسکیزوفرینیا ہونے کی یا نہ ہونے کی۔ تو اگر اس کے کچھ علامات ہیں کہ جس میں لوگوں کی، خاص کر جوان یا ایڈولسنٹ جو ہماری پاپولیشن ہے، 15 سال سے لے کے 22 سال کے لوگوں میں یہ ہو سکتا ہے، تو ان کی جو مثلاً تعلیمی قابلیت اور تعلیمی جو اس کا کام ہوتا ہے وہ ذرا کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، اور ساتھ میں اگر کوئی امپلائمنٹ میں ہے تو اس کی امپلائمنٹ میں حاضری اور دوسری چیزیں کم ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے ان کی میموری جو ہے، کوگنیشن، یعنی ان کی شارٹ ٹرم میموری بھی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ تو اس کنڈیشن اور بھی اس کے کافی اور علامات ہیں کہ موٹیویشن نہیں ہوتی، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بھی اس کی افیکٹڈ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم میں یہ چیز ہمیں ابھی یہ جو ہمارا جوان طبقہ ہے سائیکیٹرسٹ کا اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کا، کہ اس کو ہم یہ اویئرنیس زیادہ سے زیادہ دیں، اور لوگوں میں، جنرل پبلک میں بھی اگر اس کے بارے میں اویئرنیس زیادہ ہو جائے کہ والدین اگر اپنے بچوں میں کوئی اس قسم کی چیزیں نوٹ کر لیں کہ ان کی بچے کچھ نارمل حالت سے کچھ ان کی جو پرانی شخصیت تھی اس میں کوئی تبدیلی سی آ رہی ہے، اس کا کام ذرا کمزور پڑ رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر دماغی و نفسیات سے رجوع کر لیا کرے۔ تو اگر یہ چیزیں ارلی ڈائگنوز ہوں تو اس کے پھر جو اس کا پروگنوسس ہے وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے۔
اس کے علاوہ جب اسکیزوفرینیا کا مرض کسی کو ہو جائے تو اس صورت میں تو یہ ہے کہ مریض کو پھر لازمی بات ہے کہ اس کی پراپر پوری اسیسمنٹ ہونی چاہیے اور اس میں پازیٹیو نیگیٹو سمٹم دونوں کو دیکھنا چاہیے، اور ان کو تو ہم یعنی اسیسمنٹ کے بعد جب ڈائگنوز کرتے ہیں تو ان کو ہم جو سائیکوٹراپک ڈرگز ہیں، یعنی وہ جو خاص دوائیں ہیں جو سائیکوسس میں دی جاتی ہیں تو وہ ہم دیتے ہیں، اور وہاں پھر وہ جو ایک پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر مریض بہت زیادہ ڈسٹرب ہو، یعنی وہ وائلنٹ ہو اور غصہ کرتا ہو، اور یعنی گھر میں اس کی مینجمنٹ نہ ہو سکتی ہو، تو ایسے مریضوں کو ہسپتال میں داخل کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اب جو مینٹل ہیلتھ فیسلٹیز ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بڑھ رہی ہیں، یعنی نسبتاً جس طرح ہم جانتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمز بہت ہیں، ڈاکٹرز اور ٹرینڈ پروفیشنل ہمارے پاس کافی کم ہیں، لیکن پھر بھی اب وقت کے ساتھ ساتھ جو مینٹل ہیلتھ فیسلٹیز پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بڑھ رہی ہیں، جس کا ایک اہم رول ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ ماہر ڈاکٹر دماغی و نفسیات پروڈیوس کریں گے، اور ساتھ میں ٹرین کلینکل سائیکالوجسٹ اور دوسرے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہم ٹرین کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہم تمام سائیکیٹرک بیماریاں، لیکن خصوصاً اسکیزوفرینیا کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسکیزوفرینیا کے شروع کے سٹیج میں جس طرح میں نے کہا کہ سائیکو سوشل یعنی نفسیاتی طریقوں سے جو ان کا علاج ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے نہ صرف سائیکیٹرسٹ بلکہ سائیکالوجسٹ کا ایک بہت اہم رول ہے کہ وہ مریضوں کو بھی علاج مہیا کر سکتے ہیں، یعنی کاؤنسلنگ کی صورت میں CBT ڈائنامک سائیکو تھراپی کی صورت میں دے سکتے ہیں، اور فیملی کی بھی سائیکو ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ ان کی ایجوکیشن کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کیئررز کا برڈن ہوتا ہے کہ اس کو بھی ہم کم سے کم کر سکیں، اور اس کے لیے سائیکالوجسٹ جو ویل ورسڈ ہوں اسکیزوفرینیا اور دوسرے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز میں، تو وہ ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے سید سائیکیٹرک ہاسپٹل میں ہماری ایک ٹیم سائیکالوجسٹ کی بھی ہے، جس کے سینئر سائیکالوجسٹ مہدی حسین ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں، اور وہاں ہمارے ہسپتال میں باقاعدگی کے ساتھ سائیکوٹک مریضوں کی سائیکو ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، اور ان کے لیے انڈیویجول کاؤنسلنگ کمپلائنس پہ کافی کچھ بتایا جاتا ہے، ان کی فالو اپ پہ زور دیا جاتا ہے، اور انڈیویجول کاؤنسلنگ کے علاوہ گروپ کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، اور ہماری ٹیم میں باقی سائیکالوجسٹ ہیں جو ہیں وہ بھی انڈیویجول اور گروپ کاؤنسلنگ میں اور دیگر سائیکو تھراپیز میں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے مزید جو اویئرنیس ہوگی اور زیادہ سے زیادہ مینٹل ہیلتھ کیئر فیسلٹیز
سید ہاسپٹل کی طرح یا اس ماڈل پہ کام کرتے ہوئے تو کافی سائیکوٹک جو اسکیزوفرینیا اور ریلیٹڈ بیماریاں جو ہیں ان کے مریضوں کا بڑے اچھے طریقے سے علاج کیا جا سکے گا. اور اس کے علاوہ ہمیں نیشنل لیول پہ بھی یعنی ایسے جو ارلی انٹرونشن سروسز ہیں تو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اگر ہم کیونکہ یہ بہت بڑی سروسز ہوں گی پورے پاکستان لیول پہ تو وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک دو ماڈل کے طور پہ کہ تقریباً ہر ڈویژن یا ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک چھوٹی سروس وہ کرنی چاہیے. اور ہمیں اپنے جو کچھ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو اسپیشلی جو پروڈرومل فیز آف اسکیزوفرینیا ہے اس کی ٹریننگ دینی ہوگی تاکہ وہ لوگ ایسے کیسز کو ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر سکیں، اور اگر اس سٹیج پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی، ان کی اسیسمنٹ ہوگی اور ان کا سائیکو سوشل اور کچھ کیسز میں اسمال ڈوزز میں اینٹی سائیکوٹک میڈیسن کا وہ شروع ہو جائے گا تو ہم اس کے پروگنوسس اور آؤٹ کم کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ کانفرنس اسکیزوفرینیا کے حوالے سے کافی کامیاب ہے، اور آئی وش اور ہماری امید ہے کہ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی آئندہ بھی ایسے مزید اور ڈس آرڈرز پہ بھی کام کرے گی اور سمپوزیا اور کانفرنسز منعقد کرے گی، جس سے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس طرح جب اویئرنیس بڑھے گی تو مریضوں کا فائدہ ہوگا. شکریہ.